کا گرینڈ اپوزیشن الائنس اب اطلاعات ہی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ 26 فروری کو باقاعدہ بن جائے گا دیکھیں یہ نام کوئی ایسا سجیسٹ نہیں ہوا گرینڈ اپوزیشن الائنس کا، لیکن یہ میٹنگ آف دا مائنڈز ہے اس وقت کہ جو اپوزیشن میں لوگ ہیں، جس میں جماعتیں ہیں، کچھ پارلیمان میں ہیں، کچھ نہیں ہیں، انڈیویجولز بھی ہیں، اس وقت کھوکھر صاحب انڈیویجول ہیں، وہ بھی شامل ہیں، انہوں نے شامل نہیں ہوئے، تو ایک سوچ کو اکٹھا کیا ہے کہ ملک میں اپوزیشن کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اور اس کی بنیادی نقطہ آئین کی بالادستی ہے، رول آف لا ہے، اس کے اندر ملک میں جو انتشار ہے اس کو ختم کرنے کی کچھ نکات ہیں جس کے اوپر جی وہ نکات تو لامی لکھ دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ باتیں ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ملک کے مسائل حل کیسے ہوں گے، ان کا راستہ کیا ہے، یہ اور نفاق جو ختم کرنا ہے ملک کے اندر، انتشار کو ختم کرنا ہے، سیاست کو پھر ایک ملکی سطح پر ایک قابل فخر بات جو ہونی چاہیے، آج تو ایک دھبا اور ایک گالی بن گئی ہے سیاست، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی بنی ہے، اس سے پہلے بھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو آئی تھنک آپ ٹھیک تھے، یو فاؤنڈ کہ سیاست میں کوئی بہت بڑے پرابلمز نہیں ہیں، بلکہ خان صاحب آپ کے ویو میں انتشار اور یہ تمام تر چیزوں کی روٹ کاز ہوا کرتے تھے، اب کیا مختلف ہوا؟ کبھی بھی لوگ سیاستدانوں کے بارے میں رائے اچھی نہیں رکھتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ 18 کے بعد اس خرابی میں اضافہ ہو گیا بہت زیادہ، 18 اور 22 کے بعد تو بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے، 8 فروری 2024 کے بعد تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایک گالی بن گئی ہے سیاست۔ لیکن سر یہ بتائیں کہ جو آپ نے 2018 کا اندیہ دیا کہ شروعات سیاست میں خرابی کی 2018 سے ہوئی، will it make sense to your voters and supporters کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ اب ایک اتحاد بنائیں گے جو اس وقت in your view 18 میں اس سیاسی تمام خرابیوں کے بینیفیشری تھے، یعنی کہ پی ٹی آئی؟ نہیں، میں نے یہی کہا نا کہ یہ سیاست ان کی اپنی ہے، سوچ ان کی اپنی ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ جو اپوزیشن کے معاملات ہیں اس پر اتفاق ہو، یعنی آئین کی بالادستی پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رول آف لا پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملک کے مسائل پر بات کرنے، اصلاحات پر بات کرنے، ملک کے مسائل کو حل کرنا، عوام کی فلاح، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے آگے ہر ایک کی اپنی سیاست ہے، اس پر اگر اتفاق کروا سکتا ہے باقیوں سے کروا لے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی الیکٹورل الائنس بن جائیں گے یا کوئی گرینڈ ایک مطلب آگے جا کے آپ کوئی الیکشن ساتھ لڑنے لگ جائیں یا ایسا کچھ ہو جائے، ایک وسیع تر سیاسی سوچ اکٹھی ہو جائے گی، وہ بات نہیں ہے۔ اب کل مجھے آپ کہیں جی تم آگے دارالحکومت حملہ آور ہو جاؤ تو میں تو نہیں ہوں گا، میں اس سیاست سے ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر جلسہ ہے جلسے میں آدمی شرکت کر سکتا ہے، تو اگر ہم خود آئین اور قانون کی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں آئین اور قانون میں رہنا پڑے گا۔ تو یعنی کہ کچھ اختلافات ہیں جن کا شاید آپ نے ابھی خود ہی تذکرہ کر دیا کہ آپ کبھی وفاق پہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اختلافات نہیں ہے، یہ تحفظات ہیں نا، ہر ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں، اس کی کیا سوچ ہے؟ وقت کے ساتھ تحفظات ختم ہو جاتے ہیں، جب پی ڈی ایم شروع ہوئی تھی تحفظات تھے، کچھ ختم ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، کچھ پہ لوگ بھی چھوڑ گئے، کچھ پہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی بات سے ناراض ہو کے؟ نہیں، میری بات نہیں تھی، مجھے تو جو پیپلز پارٹی تو یہ کہتے تھے کہ آپ نے ان کے بارے میں بیان دیا تھا جو کہ ان کو اچھا نہیں لگا۔ نہیں، میں نے بیان نہیں دیا تھا، میں نے جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے کہا تھا اس کو میں جنرل سیکرٹری تھا تو میں نے اس کو بیان کیا میڈیا کے سامنے کہ یہ خلاف ورزی ہوئی ہے ان کی طرف سے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اور پھر وہ ٹھیک ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا یہ بتائیے گا خاقان صاحب، آپ سے ویسے اب آپ ابھی تشریف لائے، میرا ارادہ یہ تھا کہ سوال کرنے سے پہلے آپ سے میں باضابطہ اجازت لیتی۔ آپ ضرور سوال کریں، مجھے اجازت کی ضرورت ہے۔ تھینک یو، میں آپ سے ایز ایکسپیکٹڈ فرام یو کہ آپ ماشاءاللہ یو آلویز، آپ بڑے فراغ دلی سے مشکل سوالات بھی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ نون لیگ خاصی نالہ ہے آپ کے ہونے سے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں یہ وہاں پر ہیں، یہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے، میاں صاحب نے اپنے تمام تر لیڈران کو چھوڑ کے آپ کو نومینیٹ کیا ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آفٹر ہز ڈسکوالیفیکیشن۔ کل کوثر کاظمی صاحب ہیں، انہوں نے ایک قصہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں تو خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب لنڈن میں آپ تشریف لے جاتے تھے میاں صاحبان کے پاس، آپ آتے تھے، وہاں ملاقات ہوتی تھی، تو وہ کس قدر آپ کو رسپیکٹ ایک دی جاتی تھی۔ سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا۔ دس از مطلب ایک ریفلیکشن ہے اس بات کی کہ وہ کتنے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ آؤٹ آف یو وہ I don't know to say this but وہ تکلیف کی بالکل بات نہیں ہے۔ اگر میرے وزیر اعظم ہونے، آپ بیسٹ فرینڈ تھے نا، یوٹیوب روٹس، وہ ایسے کہہ رہے ہیں آپ کو، میں سوری if I may play that، میں معذرت سے یوٹیوب روٹس اس میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر میری کارکردگی میں کوئی کمی رہی، میں نے صرف 4 سال وزیر رہا اور 10 مہینے وزیر اعظم رہا، اگر میرے کام میں کوئی کمی ہے
یہ میں نے کبھی عہدہ مانگا ہو تو میں قصوروار ہوں. ٹھیک, جماعت نے مجھے دیا, بہت کچھ دیا, عزت دی, میں نے بھی جماعت کو عزت دی. یہ دو طرفہ ہوتا ہے. میاں صاحب سے ایک ذاتی تعلق ہے, 35 سال کا تعلق ہے, چھوٹے عرصے کا تعلق نہیں ہے. بالکل, اسی لیے وہ یہ آسان کام نہیں ہوتے. باقی تو سب باتیں آپ سے بڑا ایموشنلی بھی وابستہ ہیں سارے. مجھ پہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو پھر میاں صاحب کو حق حاصل ہے. جو بات کریں گے میں قبول کر لوں گا. میں نے بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں. اب بات یہ ہے کہ بات سیاست کی ہے. میں تھا ووٹ کی عزت دو کے ساتھ. آج مسلم لیگ نون بھی ووٹ کی عزت دے, آ کے یہاں بیٹھ جائیں, اقتدار کی کرسیاں چھوڑیں, آ کے بیٹھ جائیں ملک کے لیے. اس لیے ہم آج وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس اپوزیشن کے, جو بھی آپ اتحاد کہیں, الائنس کہیں, جو مرضی کہیں, اس میں صرف فرق یہ ہے کہ جہاں پی ایم ایل این بیٹھتی تھی وہاں پی ٹی آئی بیٹھی ہے. یہ بالکل بات صحیح ہے. باقی مولانا صاحب بھی ادھر نہیں ہے, عزیز صاحب بھی ادھر نہیں ہے, میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں, اور لوگ بھی شاید ہو جائیں. تو وہ بات اپنی جگہ پہ رہنے دیں. آپ بات کریں ملک کی. کیا جو راستہ پی ایم ایل این نے اپنایا ہے, جس سے میں اتفاق نہیں کرتا, کیا ملک کا فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے؟ ملک کا فائدہ یا ان کا فائدہ ہے نقصان؟ سیاست اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتی, ملک کے فائدے کے لیے ہوتی. صحیح ہو گیا. یہ فیصلہ کر لے, یہ فیصلہ آج ہم سب نے کرنا ہے. بٹ سر ایک بات ہے نا, ویسے ہی میں نے چونکہ ان سے بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اگر آپ کے فارمر پرائم منسٹر دوسری طرف جا کے بیٹھے ہیں تو دیر مسٹ بی ٹیریبلی رانگ ود یور پالیسیز. اسی وجہ سے وہ گئے, ورنہ وہ کیوں جاتے؟ آج مجھ سے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کیوں بیٹھے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کے سامنے بتا دیا. ہاں بٹ سر ایک یہ آج بھی جو بات کرے گا آئین کی بالادستی کی, رول آف لا کی, اس ملک میں فیئر الیکشنز کی, اس ملک میں اصلاحات کی, اس ملک کی ترقی کی, اس ملک کے عوام کی فلاح کی, میں اس کے ساتھ ہوں. صحیح ہو گیا. بٹ سر وہی والی بات ہے کہ آپ نے کہا 35 سال پرانا تعلق تھا. 35 سال کا تعلق. ایسا تو نہیں ہو سکتا, مطلب آپ خود سوچیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک فطری سوال آپ سے بھی یہ بنتا ہے کہ 35 سال میں ایک شخص کی ایک آئیڈیالوجی تھی, اس کی بھی ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے, سیاست ہے, انہوں نے بہت اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں, نشیب و فراز جسے کہتے ہیں, مطلب وہ سارے انہوں نے ترک کر کے ایک سال میں وہ بدل گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ان کا فیصلہ ہے نا, یہ ان کا فیصلہ ہے, میرا اپنا فیصلہ ہے. آپ کو یہ جو بات ہے ابھی بلاول صاحب کے حوالے سے جو گورنر پنجاب کی میں نے ایک سنائی ہے, وہ کہ وہ 2 سال میں وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, آپ کو لگتی ہے ایسی کوئی چیز کہ گورنر صاحب کھلی ڈلی بات کرتے ہیں؟ میں یہ بات بالکل صحیح ہے. وہ بلاول صاحب کے سپوکس پرسن نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہے, لیکن وہ جو اکثر باتیں انہوں نے کی ہیں ماضی کے بارے میں, وہ ٹھیک ہی کی. انہوں نے کہا سارے الیکشن ہی چوری ہو گیا ہے, سارا پاکستان یہی کہہ رہا ہے. اب جو بلاول صاحب نے اگر بننا ہے پرائم منسٹر تو وہ پی ایم ایل این کی ووٹوں کے بغیر نہیں بن سکتے. یہ بات تو ایک فیکٹ ہے. تو ٹھیک ہے, پی ایم ایل این بنانا چاہے تو میں اور آپ کیا روک سکتے ہیں؟